بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چلے اگلا آج کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں. آج ہمارا سبق ہے جی دو چیزیں پڑھانی میں نے سوچ رہا ہوں کیا پڑھاؤں. مدات بسم اللہ. گنہ آج بتاتا ہوں میں آپ آج نہیں گنہ کو چھوڑیں, اس کے ساتھ ملتا سبق پڑھاتا ہوں. ہم نے پڑھا ہے پہلے حرف مدہ پڑھا ہے, زبر کے بعد الف, زیر کے بعد یا ساکن, پیش کے بعد اس کو کتنا لمبا کرنا ہے, ایک الف لمبا کرنا ہے. ایسے ہی کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کتنا لمبا کرنا ہے, ایک الف. یہ دونوں کو پتہ چل گیا. حرف لین کو بھی تقریباً اتنا لمبا کرنا ہے, اس کو جھٹکا نہیں دینا, یہ نہیں لیکن نرم کر کے پڑھنا. یہ ہے میں بتا رہا ہوں کہ لمبا کس کو کرنا ہے. حرف مدہ کو لمبا کرنا ہے ایک الف, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کرنا ہے ایک الف, حرف لین کو لمبا کرنا ہے لیکن نرم کر کے پڑھنا ہے. یہ چیز ہو گئی. اب آ جائیں جی دو چیزیں آج کا سبق, چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کہاں ہوتی ہے اور بڑی مد کہاں ہوتی ہے. دیکھیے گا, جس لفظ کا اینڈ حمزہ پر ہو, جس لفظ کا اینڈ جو ہے حرف مدہ پر ہو, حرف مدہ پر ہو, اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو, خواہ وہ الف حمزہ ہو, الف زبر آ, الف زیری, الف پیش ہو, یہ بھی حمزہ ہوتا ہے, تو وہاں پر چھوٹی مد ہوتی ہے. اگین آئی ریپیٹ, ایک لفظ میری طرف دیکھیں صاحب, ایک لفظ کیا آخر پر حرف مدہ ہے, ٹھیک ہے, اور اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, تو اس پہ چھوٹی مد ہوگی. جیسے لا الہ الا اللہ میں دیکھیں, لا حرف مدہ ہے, آگے دیکھیں الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر چھوٹی مد ہوگی. ایک لفظ کا آخری حرف مدہ ہے, اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہے, تو یہاں پر چھوٹی مد ہوگی. ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے قرآن پاک میں سے, دیکھیے گا. اور چھوٹی مد وہ بھی ہم نے دیکھنی کہ وہ کیسے لکھی گئی ہوتی ہے. اس کو کتنا لمبا کرنا ہے جی, اس کو دو الف لمبا کرنا ہے. اب میں اس کو کنسلٹ کر لوں, ہو سکتا ہے بعض کے نزدیک کس طرح ہو, اس میں کوئی اختلاف نہ ہو, میں نے اس کا کوئی سٹڈی نہیں کیا جی. یہ ہمیشہ قرآن پاک میں ایسے آئے گا, ایسے ہی ہے جی. اچھا مدات دیکھیں جی, کہاں مدات کی باب کی طرح ہے, 48 جی کہہ رہے ہیں. یہاں تو بڑی مد لکھی ہوئی ہے, چھوٹی مد آپ شروع میں چاہتے ہیں. ہاں جی چھوٹی مد دیکھیں, قاعدہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے جناب کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں. اس کی مقدار 3 سے 4 حرکات ہے. انہوں نے حرکات کہا ہے, 3 سے 4 حرکات. تو 2 الف کہہ لیں آپ اس کو, 2 الف, ٹھیک ہے. حرکت, ایک حرکت کتنی ہو گئی ہے, با, با زبر با, 2 حرکتیں با, 3 حرکتیں کتنی ہو گئی با, اور 4 با, تو 2 الف ہی ہو گئے. ایک الف اتنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو چھوٹی مد کو 2 الف آپ لمبا کر لیں, ٹھیک ہے جی. اور بڑی مد کو دیکھیں جی, وہ کیا کہتے ہیں, مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا. پہلا قاعدہ نمبر 1 پہلی لائن میں لکھا ہوا, مد کے معنی لمبا کرنا کھینچنا, مد کی جمع مدات ہے. قاعدہ نمبر 1, حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں, اور اس کی مقدار 3 سے 4 حرکات ہے.
الف کا ہے شیخ صاحب ہے ہمارے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے جو عام طور پر مد کا سمجھایا جاتا ہے وہ الفوں سے سمجھایا جاتا ہے، حرکات سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ پر، میں اس کو باقاعدہ سے اسٹڈی کر کے نہیں آتا ہوں، لیکن جو ہم نے پرانا پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ کو میں نے بتا دیا، جو ہمیں آتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو 3 سے 5 الف لمبا کرتے ہیں، تو منیمم اس کی مقدار 3 الف ہو گئی اور میکسیمم اس کی مقدار 5 الف ہو گئی اس کی مقدار۔ تو دیکھیں جی بڑی بات کہاں ہوتی ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے جاء، دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ حرف مدہ ہے، الف زبر کے بعد الف آیا نا، حرف مدہ ہے نا، اور یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، تو یہاں پر بڑی مد ہو رہی ہے، جاء، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہو اگر تو بڑی مد، اور اگر حرف مدہ کسی لفظ کے اینڈ پر ہو اور اگلا لفظ الف سے شروع ہو رہا ہو، حمزہ سے شروع ہو رہا ہو، تو اس کو چھوٹی مد، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی، دیکھیں نکالیں قرآن پاک بولیں، اس سے ہی اگلی آیات پڑھیں گے ہم۔ دیکھیں آپ رکھیں گے ایک منٹ تو یہاں سے کنسرٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی ماشاء اللہ، انہوں حوصلہ پڑھ کے بھی بکھاؤ نا۔ اس سے اگلی آیت جو جہاں تک ابھی آج ہم نے پڑھا ہے اس سے پڑھیے جی، کوئی بندہ پڑھے، کوئی بھائی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جی آگے جی کوئی اور بھائی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو۔ ایک منٹ جی یہاں سے سنیے جی، یہاں پر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے ماضی کے متعلق اختلاف ہے نا، اختلاف قراء، جی ہر کسی کے لکھنے کا سٹائل اپنا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے جی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی، اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں اسے، جیسے جاء۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اگر سکون پہلے سے ہی ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہو تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جو، خوف وغیرہ پر وقف کریں۔ تو کتنی مقدار بتائیے جی؟ 5 الف جی، پڑھیں جی۔
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه آدم مين کو لمبا لکھ رہے ہیں آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اب دیکھیں یہاں پر جی اسراء پہ کون مد ہو رہی ہے؟ بڑی چھوٹی بڑی مد کیوں ہو رہی بلا؟ را اور پھر مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہے. جی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدکم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ما شاء الله.